وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمہما، اور پھر اس نے قسمیں کھائیں. یہ ہے بات. قاسمہما، قاسمہ اصل میں باب مفاعلہ سے آتا ہے عرب میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے قسمیں کھائی گئی. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. مشکل جو آیات ہیں قرآن میں ان میں سے ایک ہے، اچھا اس نے تو قسمیں کھائیں، انہوں نے کس چیز کی قسمیں کھا لی تھیں دونوں نے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے قسمیں کھائیں اور انہوں نے اعتبار کر لیا. اللہ نے ان دونوں کو تعبیر کر دیا ہے کہ دونوں طرف سے قسمہ قسمی ہوئی، یعنی اس نے قسم کھا لی، انہوں نے اعتبار اس کی قسم کا کیا، اس لیے ان کا بھی ذکر آ گیا. اور اس سے بھی اچھی چیز اساتذہ ہمارے کہتے تھے کہ قاسمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور اس میں جتنے الفاظ آتے ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے مبالغے کی. تو قاسمہ کا مطلب یہ کہ بھرپور قسمیں کھائیں، بار بار قسم کھاتا رہا، شدید قسمیں. اور وہ دونوں ایسے تھے، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نام پہ بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نام پہ بھی کوئی جھوٹی قسمیں کھایا کرتا ہے. انہوں نے دیکھا نہیں تھا، وہ اس کی قسموں میں آ گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مدینہ منورہ میں غلام بکنے آتے تھے نا، تو جو غلام ہوتے تھے کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خرید لیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے جب کسی غلام کو دیکھا اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہتے تھے ایک تو خدا کی غلامی نماز پڑھے اور ایک میری اللہ ہی کی غلامی کافی ہے، جا تو آزاد ہے نماز پڑھا کر. وہ اتنی بات پھیلی کہ غلام جو آتے تھے پہلے ہی انہیں خبر ہوتی تھی کہ اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خرید لیا تو نماز اچھی پڑھی، اس کے ساتھ ہی چھٹی. تو کسی نے کہا حضرت یہ جو آپ غلام خریدتے ہیں نا، یہ نمازیں اصل میں نہیں پڑھتے، یہ تو جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں تاکہ آپ کو دھوکہ دے. اللہ کا نام نماز کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے کسی سے محبت ہو. انہوں نے کہا اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں تو اس کے نام کا دھوکہ بھی ہم کھا لیں گے، ٹھیک ہے کوئی نہیں، میں معاف کرتا ہی رہوں گا، آزاد کرتا رہوں گا. باپ سے بات یاد آتی ہے، سر سید جو تھے نا، انہیں بڑی محبت تھی وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 13ویں صدی کے مجدد تھے، اپنے سلسلہ نقشبندیہ تھے. ان کے شیخ تھے مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ. اور سر سید سے اتنی حضرت کو بھی محبت تھی کہ حضرت فرماتے تھے سر سید کے والد سے کہ فرماتے سید ہماری اولاد نہیں، مگر ہماری اولاد اگر ہوتی بھی تو احمد سے زیادہ پیاری نہ لگتی. خانقاہ میں جو بھی ختم اور چیزیں ہوتی تھیں، 1 روپیہ اس زمانے میں بادشاہ کی طرف سے یا کہیں سے آتا تھا، تو لوگ پہلے سے کہتے تھے حضرت وہ روپیہ ہمارا ہے، تو اس وقت اچھا. ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت آئندہ مہینے میں جو آیا ہے تو وہ روپیہ ہمارا ہوگا. اس نے فرمایا ٹھیک ہے لے لینا. وہ روپیہ جب پیش کیا گیا تو سر سید نے ہاتھ بڑھایا، بچے تھے اور لے لیا. تو وہ آدمی جو تھا اس نے شکایت کی، اس نے کہا حضرت آپ کا وعدہ بھی تھا، ہم اور دے دیں گے. اس نے کہا حضرت نہیں یہی ہے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا پیارا ہے. سر سید کو حضرت سے ایسی محبت تھی. تو ایک دن کے نواب وقار الملک وغیرہ سارے کہتے ہیں کہ بڑے زبردست گہرے دوست تھے آپس میں. جو اردو کو اس یونیورسٹی کو اٹھانے والے لوگ تھے ان میں نواب وقار الملک تھے. ان کے اختلافات ہوئے جب سر سید نے اپنے بیٹے سید محمود کو بنایا اپنا جانشین، تو سید محمود ایسے ہی آدمی تھا، سر سید کو گھر سے ہی نکال دیا بیٹے نے. اور جب سر سید بیچارے کا انتقال ہوا ہے تو یہ ایک کوٹھی میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا. تو چندہ جمع کیا سر سید کے دوستوں نے، تب جا کر تجہیز و تکفین ہوئی. بہو نے بلا لیا. بہو نے کہا گھر میرا ہے، آپ نہ چھوڑ کے جائیں، یہ آپ کا بیٹا ایسے ہی نالائق ہے،
تو محمود نے اپنی بیگم کو برا بھلا کہا کہ باپ میرا ہے اور تم اتنی اس کی کیئر کر رہی ہو. یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے. تو سر سید نے نواب وقار الملک وغیرہ جو تھے ان کے بڑے گہرے دوست تھے سارے. جب محمود کو بنایا اپنا جانشین تو نواب وقار الملک بنیادی طور پہ شیعہ تھے. تو انہوں نے لکھا اسلام میں دو ہی غلطیاں ہوئی ہیں. ایک اجتہادی غلطی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ دے دی, اور ایک اب آپ کر رہے ہیں کہ محمود کو اپنی جگہ لا رہے ہیں. یہ خط میں انہوں نے لکھا ہے. خیر یہ باتیں تو لمبی ہیں, اصل بات بتاتا ہوں. جو بتا رہا تھا سر سید کو بڑی محبت تھی امام غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ایک دن نواب وقار الملک وغیرہ یہ ان کے دوست کہتے ہیں کہ اندر سے آئے تو انہوں نے کہا جلدی سے ہمیں ذرا اس شیشے کے باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا دیکھا, ہم نے کہا کیا ہے. کہنے لگا یہ جو بھکاری ہے نا یہ بڑا ہی بہروپیہ ہے. اب دیکھنا میں اسے کئی دن سے دیکھ رہا ہوں, یہ آتا ہے یہاں کپڑے اب تبدیل کرے گا, اچھے خاصے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھیلے میں ڈالے گا اور بھبوت ملے گا اپنے چہرے پہ اور اپنے آپ کو ایسے ہی مسکین ظاہر کرے گا اور آ کے مانگے گا. اور یہ کبھی کبھی یہاں بھی آتا ہے مانگنے, تو میں تو ڈانٹ دیتا ہوں. تو ہم نے کہا سر سید دے دیا کیجئے کچھ, اس کا ایسے ہی گزارا ہوتا ہے. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تو کچھ نہیں دوں گا اگر آئے گا بھی. تو باقی ان کے دوست کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے, ہنستے رہے, اپنا کام شروع کیا. تھوڑی دیر بعد وہی آیا اور دروازے پہ دستک دی. تو سر سید بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہماری طرف دیکھ کے ہنسے کہ مطلب آ گیا. دروازہ کھلا, ہم اسے دیکھ رہے تھے, وہ آیا سر سید کے پاس ہاتھ پھیلایا اور کہنے لگا کہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے کچھ عنایت. تو سر سید نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 روپے اس زمانے کے نکال کے ہاتھ پہ رکھ دی اور کالج. تو جب وہ چلا گیا تو ہم نے کہا سر سید 50 روپے دے دیے, تم تو کہتے تھے ایک ڈھیلا نہیں دیں گے. انہوں نے کہا اس نے نام ہی ایسی ہستی کا لیا ہے کہ اس کے لیے میرے قبضے میں دنیا پوری ہوتی تو دے دیتا. محبتیں ایسی ہی ہوتی. ان کو بھی اس نے قسمیں کھائیں, قاسمہما, قسمیں کھاتا رہا ہو اللہ کا نام لے لے کے, انی لکم لمن الناصحین, میں تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں. یہ ان قسموں میں جو مبالغہ تھا اس حادثہ کہتے تھے قاسمہ کا مطلب شدید قسمیں کھائیں. انی لکم لمن الناصحین, اس نے کہا میں بہت ہی تمہارا خیر خواہ ہوں.